وہ سارے گر گئے. اب لے دے کے ایک کیس جو کہ 4 دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا، یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پہ آپ 4 مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جرم پہ، اور وہ بھی خود ساختہ مطلب مینوفیکچر کیا ہوا. خان صاحب کی جو توشہ خانے کا کیس ہے، جو کہ بنیادی طور پہ القادر، یہ 2 کیسز ہیں جن کو کہ اس وقت چلایا جا رہا ہے. توشہ خانہ کا کیس یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا تھا، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا، لیکن نہیں، اس کو FIA کو دیا گیا. اور FIA دن رات ایک کر کے، کاش کہ اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے ہیں جس طرح کے ان کو کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ 2 القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان کی 1 منٹ کی بھی قید نہیں بنتی. ان کو ضمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہوں. یہ 2 کیسز ہیں جس میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی، جن پہ کہ ایک یہ کیس ہے، اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو 5 منٹ میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پہ. دیکھیں، بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے. بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہے اس سے کوئی تعلق. ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں، اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی فیملی، ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر. ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے، بھئی آپ فیصلہ کریں، آپ لٹکائیں نہیں. اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو ضمانت مل جائے گی. تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بیگم بشرا بی بی کو، خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایتھلیٹ، وہ گرمیاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے گزار دی ایک چھوٹے سے سیل میں، اور وہ ہر طرح کی فزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی، اور ذہنی طور پہ بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا. اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قانون کی حکمرانی ہو، نہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو. دیکھیں، ریاست کا بنیادی طور پہ جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے. اس وقت وہ ناپید ہے، اور جب ریاست بنیادی طور پہ ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجیٹمیسی کھو دیتی ہے. عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے. مہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو، عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فراہمی کا نہ ہونا. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. آزاد ججز ہوں گے، آزاد فیصلے ہوں گے، اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے، کیونکہ ایک خاص ٹولے کے لیے، ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، جس میں کہ یہ آئینی ترامیم، جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے. جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں.
تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں جس طرح کے نواز شریف نے، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ایک شخص